إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بے شک وہ ذات اللہ کی ذات ہے جس نے آپ پر قرآن جیسا عظیم فریضہ یہ لاگو کیا اور وہ قرآن آپ کو دیا اور اس کی تبلیغ کا ذمہ دار آپ کو بنایا. لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد، ضرور وہ تجھے ایک ایسے عظیم الشان مقام کی طرف لوٹائے گا. فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون ہے جو ہدایت پر ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے کہ وہ کون ہے جو گمراہی میں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ نے ہجرت کی نہیں تھی. اس سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تسلی کے بتلائی. حضور آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات جس نے آپ کو یہ قرآن جیسا عظیم فریضہ دیا اور اس کی تبلیغ کا ذمہ دار آپ کو بنایا، وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد، آپ کو دوبارہ واپس لائے گا آپ کے ٹھکانے پر اور پوری شان و شوکت کے ساتھ لائے گا. اس سے مراد دو اقوال ہیں مفسرین کے نزدیک. ایک تو دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ آپ کو اس مکہ شہر میں واپس لائے گا، لیکن پوری آن کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ لائے گا. اور ایسے ہی ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے اور یہ 7-8 سال کے عرصے بعد سن 8ویں ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں نا، تو پھر اس شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ جو کل آپ کو ایذا دینے والے تھے، آپ کو تکلیفیں دینے والے تھے، آج وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس حال میں کھڑے ہیں کہ عاجز و انکسار ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہیں تو ایک فاتحانہ شان میں کھڑے ہیں، عظمت والی شان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ حضور اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اصل ٹھکانے پر واپس لائے گا اور پوری شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ لائے گا. دوسری بات، اس کا دوسرا قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن جو ہے وہ ایک عظیم الشان مقام پر کھڑا کرے گا، اور اس سے مراد وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر قائم کھڑا کرے گا، مقام محمود آپ کو عطا فرمائے گا. اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ جنت تو ساری کی ساری عظیم ہے، جنت تو ساری عظمت والی ہے، جس کو ایک لاٹھی کے رکھنے برابر جنت مل گئی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے. ایک لاٹھی کے رکھنے کی جگہ جنت کی وہ دنیا اور ومافیہ سے بہتر ہے، دنیا ومافیہ سے. تو جنت تو ساری عظیم ہے، لیکن جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے، اور اسی کو مقام وسیلہ بھی کہا گیا ہے، اسی کو مقام فضیلہ بھی کہا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے.
نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لوگوں جب تم سنو اذان کہنے والا اذان کہتا ہے تو تم بھی اس کا جواب دو، ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اور جب اذان ختم ہو جائے تو فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میری ذات پر درود پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فرمایا پھر میرے لیے اللہ رب العزت سے وہ مقام محمود، وہ مقام وسیلہ اور فضیلہ کا سوال کرو۔ وہ کیا ہے؟ جنت میں ایک سب سے عظیم الشان مقام ہے، سب سے عظیم مرتبہ والا اعلیٰ مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے لیے اللہ سے یہ سوال کیا کرو، مانگا کرو کہ اللہ وہ مقام محمود، وہ مقام وسیلہ، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اذان کے بعد، اس میں مقام محمود کا بھی ذکر آتا ہے، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور وہ وسیلہ اور فضیلہ یہ سارے ایک ہی جگہ کے نام ہیں، ایک عظمت والے شان و شوکت والے مقام کے نام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کر دے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ مقام محمود اللہ رب العزت اس پر مجھے ہی فائز کرے گا، یہ ہمارے نبی کی شان و شوکت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضور آپ کو جو یہ ایذا دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں نا، آپ کی تبلیغ رسالت کے بدلے میں، قرآن سنانے کے بدلے میں، یاد رکھیں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسا مقام عطا فرمائے گا جس کے ساتھ کی عظمت اور شان و شوکت کسی اور مقام کی نہیں ہوگی۔ تو دونوں تفسیریں، مکہ میں واپس لوٹنا اور پوری عظمت کے ساتھ لوٹنا، اور دوسری تفسیر اللہ کی جنت میں قیامت کے دن جانا اور مقام محمود پر فائد ہونا، یہ دونوں تفسیریں بالکل درست ہیں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ آپ کی پہلی جگہ پر لوٹائے گا، لائے گا۔ اور دوسری بات قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو کہتے تھے نا، اللہ کا قرآن سناتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اور پھر ساتھ یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگو اب تو تم مجھے اتنی پریشانی دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو نا، ایک وقت آنے والا ہے اللہ رب العزت مجھے یہاں اس مقام پر، اس مکہ میں اس انداز کے ساتھ لائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کا سارا عرب جو ہے یہ میرے زیر نگیں کر دے گا، یہ اللہ رب العزت اس پر مسلمانوں کو فتح یاب کر دے گا، مسلمانوں کا راج ہوگا، اسلام پھیلے گا یہاں پر۔ جب یہ بات کہتے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آگے سے وہ آپ کے رشتہ داری والے، جو برادری والے اہل مکہ تھے، جو دین کو نہیں مانتے تھے نا، یہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، یہ آگے سے کہتے تھے اس کی بات سنو بھائی، اس کو دیکھ لو، یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ تو بڑی گمراہی والی بات ہے، کوئی ایک عقل مند شناسا آدمی یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ بھلا یہ لوگ جن کی حیثیت یہاں ہے ایسی ہے کہ یہ ہماری بکریوں کے چرواہے ہیں، یہ غریب ہیں، یہ انتہائی تنگ دست ہیں، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کی کوئی چودر نہیں ہے، یہ دیکھو نا جی بلال یہ تو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود یہ دیکھو جی یہ تو ہماری بکریوں کے چرواہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو یتیم ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ان کی پیروی کرنے والا کون ہے، سارے غریب نادار لوگ ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں، ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہماری ایک بات ہے، آس پاس کے علاقوں کے لوگ، مکہ کے قریب اور دور دراز کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان غالب آ جائیں، یہ تو گمراہی والی باتیں، گمراہ کن خیالات ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا پارسا کہتے تھے، نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔
اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان کو پہلے ہی سے یہ بات بتلا دی، حضور آپ ان سے کہہ دیں، قل فرما دیجئے، ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور وہ جانتا ہے کہ گمراہی میں کون ہے۔ آج تم باتیں کر رہے ہو نا، میری بات پر یقین نہیں آ رہا، جب آئے گا نا وہ وقت تو پھر تمہیں بتلاؤں گا۔ اور اللہ نے وہ موقع دیا، اللہ نے وہ شان دی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان کے ساتھ سن 8 ہجری میں مکے میں داخل ہو رہے تھے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لوگوں دیکھ لو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دے دیا، آج میں اس زمین پر کھڑا ہوں تو اس انداز کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یہاں میں ایک فاتح کی حیثیت سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ مکہ کو اسلام کا ایک قلعہ بنا دیا ہے اور اسلام کی ایک اماجگاہ بنا دی ہے۔ جب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان سے چابی لے لی تھی، اور بعد میں اللہ کے حکم سے جب ان کو دی نا، اور پھر ساتھ یہ بات کہی، عثمان بن طلحہ پہلے آپ کو چابی انہوں نے دی تھی، آپ سے چھن گئی، آج اللہ نے آپ کو دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہے، اب قیامت تک آپ کے ہاتھ میں رہے گی، آپ کے پاس رہے گی، آپ کے خاندان میں رہے گی، آپ کی نسل میں رہے گی۔ تو یہ وہ شان تھی، جب بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم اللہ کی توفیق سے یہاں آئیں گے اور یہاں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہیں تو پھر اسی انداز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کل تو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی، آج خانہ کعبہ کی کنجیاں اور چابیاں محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ 307 بت جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی سے ان کو گرا رہے تھے۔ جہاں غیر اللہ کی پرستش کا جناب پرچار تھا، وہاں سب غیر اللہ کے نام مٹ گئے، ایک اللہ کا نام زندہ ہو گیا۔ تو یہ شان و شوکت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ تو وہ جو پہلے باتیں کہتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں یہ جو تم کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا بس وہم ہے، خیال ہے، یہ تو نعوذ باللہ گمراہ کن باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیں، ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، صحیح بات کون کہہ رہا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے جو گمراہ کن باتیں کرتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو تب بتلائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پر ساری باتیں بتلائیں بھی تھی۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان و شوکت ہے، یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب مدد کی ہے، معاونت کی ہے، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کی نبوت کو سچا ثابت کیا ہے ان قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین پر قائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔